أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جو ہے وہ مختصر ہے اور اس کا جواب بھی مختصر مگر جامع یہی ہے کہ مشرکانہ عقائد رکھنے والا اس کی دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے۔ دنیا کی سزا تو سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کی امیدیں اللہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خوشی بھی کسی ولی بزرگ کے مرہون منت ہوتی ہے جو اس کا عقیدہ ہے، اور اس کے غم بھی انہی کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، تو چونکہ اس کا ایک تعلق اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کو نہ پہچان سکے، دنیا میں اپنے خالق حقیقی کو نہ پہچان سکے، راستے سے بھٹک جائے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پھر انہی سے ایک تعلق جوڑے رکھنا، امیدیں جوڑے رکھنا، ان کی نظر و نیاز ماننا، اور ان کے جو وہ کہیں ان کے کہنے پر چلنا، اللہ کو چھوڑ دینا، اللہ کو ایک مجبور سمجھنا کہ اللہ ان کے آگے مجبور ہے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی چیزیں یہی ہیں کہ ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ سے تعلق اس کا ٹوٹا ہوا ہے، اللہ سے امیدیں نہیں ہیں، کسی اور سے امیدیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے اور یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے آخرت میں اس کے لیے بھی یہی ہے۔ دنیا میں جب بندہ فوت ہوتا ہے، ہاں چونکہ مشرک توبہ کرے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ وہ کس چیز سے کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ توبہ صرف عام کر رہا ہے، اگر وہ شرک سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو بہت بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے دنیا میں، موت آنے سے پہلے پہلے اپنے اس گناہ پر نادم شرمندہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبۃ نصوحا جو سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر توبہ کیے بغیر یہ مشرک مر گیا توبہ کیے بغیر، تو سب سے بڑی چیز کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، جس نے شرک کیا ہے اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی سزا 7ویں سپارے میں، اپنا 6 سپارے میں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بخشش نہیں ہے مشرک کی، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے وہ مشرک ہے، تو اس پر جنت بھی حرام ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو جو جنت میں، جس پر جنت ہی حرام ہو گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ کا اعلان ہو گیا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب کا مستحق، اللہ کی لعنتوں کا مستحق، اور فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنتیں اس پر پڑتی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کا پجاری بن جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔